ہمارے شہید جن کے خون نے تحریک لبیک پاکستان کو بام عروج دیا ہے، اور ہم سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ مل جائیں، میں نے کہا نہیں، ہمارے ساتھ کوئی آ کر ملے گا تو پہلے اتنی قربانیاں دے کر آئے حضور کے نام پر۔ زبانی کلامی خرچ کو تو ہم مانتے ہی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں۔ اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ناموس رسالت کے اوپر بات کرنے والے ہیں، میں نے کہا بابا جی فرماندے سن گلہ نہ کچھ نہیں ہوندہ، اتھے کر کے بکھانا پہندا۔ اور بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ آج سارے تعلق چھوڑنے پڑے، آج ساری چیزیں چھوڑنی پڑی، آج ہر چیز نے منہ پھیر لیا۔ ہم نے کہا تھا پہلے ہی کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن۔ اگر تم نے حضور کی ناموس کے لیے اس وقت قدم اٹھایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، آج یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے، آج یہ نہ کہنا پڑتا کہ خط آیا ہے، اس خط نے میری حکومت گرا دی ہے۔ میں نے کہا کبھی خط بھی حکومتیں گراتے ہیں؟ حضور کا غلام ہو، لشکر آ جائیں 72 دے کے کربلا میں حق کا علم نہیں گرنے دیتا، خط سے حکومتیں کیسے گرتی ہیں؟ اور بھائی ہم بدر میں 313 ہوں، 8 تلواریں ہوں، 2 گھوڑے ہوں، ہم حق کا علم نہیں نیچے آنے دیتے، تمہاری حکومت گر گئی ہے۔ ہماری تو تاریخ یہ ہے کہ جب ہمیں خط آئے یا ہم نے خط لکھے، ہمارے خطوں سے تو نیل چل پڑتا ہے۔ اور اگر ہمیں خط آ جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ میں اس کو دکھاؤں گا بھی نہیں، میں اس کو دکھاؤں گا بھی نہیں، وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مجھ پر۔ بلکہ حضرت یوسف بن تاشفین کو جب خط آیا تو آپ نے اپنے مشیر سے کہا اس کا جواب لکھو، تو انہوں نے بڑا 2-3 صفحوں کا لمبا جواب لکھا کہ اس نے الفانسو نے خط میں لکھا تھا کہ اگر آسمان کے فرشتے بھی تمہاری نصرت کو ادھر آئیں، تمہاری مدد کو ادھر آئیں تو میں تمہیں شکست دے دوں گا، تمہاری بچت نہیں ہوگی، تمہارا میں قیمہ کر کے رکھ دوں گا، تمہیں میں 2 پہاڑوں کے پارٹ میں پیس کر رکھ دوں گا۔ تو حضرت یوسف بن تاشفین نے اپنے مشیر سے کہا کہ ان فضول باتوں کا جواب تم دے دو۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب تک قائد خود اتر کر اس مسئلے کی حساسیت کو نہیں سمجھتا، قوم کو سمجھ نہیں آتی۔ حضرت یوسف بن تاشفین نے جب دیکھا کہ انہوں نے 2-3 صفحوں کا جواب لکھ دیا تو آپ نے ایسے مسکرا کر کہا کہ دشمن کو لمبے چوڑے جواب نہیں دیے جاتے، بلکہ دشمن اگر کوئی بات کرے تو بابا جی کا ایک جملہ کہ بچیوں پتر لگ دے ہو، با خدا جب سارے ظلم انہوں نے کر لیے نا، سارے ظلم، اور جب بتایا گیا کہ ہمارے درجنوں شہید ہو چکے ہیں اور جناب جو ان کا بس چلتا تھا وہ انہوں نے کر لیا، اس کے بعد مجھے مسکراتی ہوئی بابا جی کی ایک تصویر جیل میں عکس بنتا تھا آنکھوں کے سامنے کہ بچوں پتر لگ دے ہو، اجے میدان لگنا۔ اور یقین جانے اس جملے نے جتنی تسلی دی شاید کسی بات نے تسلی نہیں دی کہ تسی جو مرضی کر لو، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ اس کی ایک وجہ ہے، شکایت ہوئی کیوں نہیں؟ باں کر اٹھ دن 10 دن بعد، 8 دن بعد، 6 دن بعد، مہینہ اے آخری دن ہوندن۔ ایک اور بھی مجاہد ناموس رسالت بن کے اندر آیا سی، 10 گھنٹے نہیں کٹے، بالکل کند نہ کند سی، چیخن دی رون دی آواز آوے۔ اس دی وجہ ہے نہیں کہ ساڑھے اندر کوئی کمال ہے، اسی کہنے ہیں جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت۔ اگلی گل ہے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ بابا جی فرمانے سے جھلے ہو مالک کنڈ نہیں لگن دیتے۔